قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک میں مسیحوں سمیت تمام اقلیتیں کی حالت بہت خراب ہے۔ ہم ظلم جبر کی چکی میں پس رہے ہیں۔ آج پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات اور نشریات جناب ڈاکٹر عظیم سوترا صاحب، یونس لوری صاحب، جناب پاسٹر آصف راج صاحب، ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے ملک میں جو اس وقت اقلیتوں کے تعلق سے صورتحال ہے اس کے بارے میں غور و خوض کیا ہے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں چونکہ اقلیتوں سے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حق چھین کر انہیں ایک جمہوری آئینی حق سے محروم کر دیا گیا ہے، اور اقلیتوں کو عوانوں میں نمائندگی دینے کے لیے سلیکشن کا طریقہ کا راج العمل کر کے مسلم سیاسی جماعتوں نے اس کا اختیار جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مسیحوں کا نمائندہ صرف مسیحوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے منتخب کرنا چاہیے، اور اسی طرح ہندوؤں اور سکھوں کو بھی اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنا نمائندہ اپنے ووٹ کے ذریعے خود منتخب کریں۔ یہی جمہوریت ہے۔ اور جو الیکشن کے تعلق سے آج اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکمل طور پر غیر آئینی ہے، اور میں کھل کر کہوں گا کہ یہ غیر اسلامی بھی ہے۔ خدائے قدوس نہیں چاہتے کہ اکثریت ہونے کے ناطے کوئی ایک شخص، کوئی ایک گروہ کمزوروں پر جبر کرے اور ان کا حق جو ہے ان سے چھین لے۔ اقلیتوں سے ان کے نمائندوں کے انتخاب کا حق چھیننے کا مطلب ہے سرے عام اقلیتوں کے حقوق پر ڈاکہ، جس میں مسلم لیگ نون، جس میں پیپلز پارٹی، جس میں تحریک انصاف، جس میں پاکستان مسلم لیگ کاف سمیت تمام جماعتیں شامل ہیں۔ اور اگر حقیقت کی عکاسی کی جائے تو دنیا بھر کے جمہوریت پسند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعتیں جو اقلیتوں کے نمائندوں کے انتخاب کا حق اقلیتوں سے چھین کر اس پر قبضہ کر بیٹھے ہیں، یہ جماعتیں جمہوری سوچ سے مکمل طور پر آ رہی ہیں۔ یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح کہ ملک پاکستان میں جگیردارانہ نظام کے تحت کسی ایک کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے جذبات جو ہے وہ کسی دوسرے کے سامنے پیش کر سکے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسیحا ملت پارٹی عرصہ دراز سے، جب سے سلیکشن کا طریقہ کار راج العمل ہوا ہے، پاکستان مسیحا ملت پارٹی اس کے خلاف کھڑی ہے، اور میں پاکستان مسیحا ملت پارٹی یہ جانتی ہے کہ ملک میں جو کچھ اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر اقلیتوں کے نمائندے یونین کونسل سے سینٹ تک ان کے ووٹ سے منتخب ہونے والے نمائندے موجود ہوں تو یہ حالت اقلیتوں کی نہیں ہو سکتی کہ پاکستان میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں
تو ان میں سب سے پہلے اقلیتوں کو ان کے نمائندے منتخب کرنے کا حق دیا جائے. شکریہ. میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام پہنچے. میں ڈاکٹر عظیم سوترا پاکستان مسیح ملت پارٹی کا سیکرٹری نشر اشاعت ہوں. اور جس طرح ہمارا منشور ہے کہ سلیکشن نہیں الیکشن، تو آج اس پروگرام میں بھی میں حکومت وقت سے یہ التماس کرتا ہوں کہ ہمارے لیے قانون بنایا جائے کہ سلیکشن جو ہے اس کو ختم کیا جائے. ہمارا نمائندہ ہمارے ووٹوں کے ذریعے سے اس کا چناؤ کیا جائے تاکہ اسمبلی میں، سینٹ میں یا یونین کونسل تک جو سلیکشن ہے اس کو ختم کیا جائے اور ہمارا نمائندہ ہم خود سے سلیکٹ کریں تاکہ وہ ہماری بات کر سکے، وہ ہمارے حقوق کی جنگ لڑ سکے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پاکستان مسیح ملت پارٹی کے ہاں میں ہاں ملائیں، ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلیں تاکہ ہمارے ملک کی جو جمہوری روایت ہے وہ برقرار رہے. کہنے کو تو ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، لیکن اگر ہم جمہوریت کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں، جمہوریت کی تعریف کو دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس عمل سے، سلیکشن کے عمل سے، یہ ہماری ملک کی جمہوریت کے ماتھے کے اوپر یہ ایک بدنما داغ ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کی خوبصورت فضاؤں میں محبت، امن، سلامتی اور حق کا بول بالا. میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو سلام جو دیکھنے والے ہیں. میں اسمبلی جیزس کرائسٹ میں چیف ایڈوائزر ہوں اور میں خدمت کر رہا ہوں پاسٹر یار صاحب کے ساتھ، پاسٹر بشپ سلیمان کے ساتھ ساتھ. تو جو میں نے آج گفتگو یا آگے میٹنگوں میں ان کے ساتھ مل کر اور جو انہوں نے کام کیے اور اچھے کام کیے، جو ان کے بیانات سنے، غریبوں کا ساتھ دیا، مظلوم اور کلیسیا کے جو لوگ تھے ان کا ساتھ دیا، ان کو لے کے چلے اور کیس کے تہ تک پہنچے اور ان کو بری بھی کرایا اور کافی جگہ کام کیا. کافی جگہ خدمت ان کی چل رہی ہے پورے پاکستان میں، کئی پٹھوں پہ، کئی گاؤں میں، کئی جہاں پر بھی. اور جو مسیح ملت پارٹی جو اس کام کر رہی ہے، ہم اس کے کام کو دیکھتے ہوئے، ہم اس کے چال چلن کو دیکھتے ہوئے اور آگے سماجی جو کام کریں گے ان کی دعا کرتے ہیں کہ ایسے ہی کام کرتے رہیں اور اقلیت کے جو خدمت کرنے والے مسیح لوگوں کے ساتھ ناجائز ہوتا ہو، جہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہو، وہاں پر وہ سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ تھانے سے لے کر کچہری تک جاتے ہیں اور میٹنگیں کرتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں اور اچھا کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. خدا ان کو اور زیادہ اس میں برکت دے تاکہ ہمارے مسیح بہن بھائیوں کے لیے اچھا کام کر سکیں. ہم بھی ان کے ساتھ مل کر جیسے وہ کام کر سکیں ویسے ہی ہمارے نوجوان، جو ہماری کلیسیا کے لوگ، جو ہمارے بچے نوجوان ہیں، آگے آ کے خدمت کریں اور ویسے ہی ان کے نقش قدم پہ چلیں تاکہ جو پاکستان میں کرسچنوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کو نجات دے سکیں. بہت تھینک یو سر. جی پریز دی لارڈ. تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام. آپ نے اس بیان سے پہلے بیان ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مسیحا ملت پارٹی کے چیئرمین جناب اسلم پرویز سوترا صاحب ان کو سن رہے تھے، اور میں آج اسپیشلی ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر پہنچا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اس وقت پاکستان میں میرے خیال میں ہر 10 سال کا جو بچہ ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ سرچ کرتا رہتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلم پرویز سوترا صاحب جب بھی کسی بھی جگہ پر اگر کلیسیا میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلم پرویز سوترا صاحب اس تکلیف کی گھڑی میں وہاں پر ضرور پہنچتے ہیں. آپ واقعہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پاسٹر وکی والا جو کہ فیصل آباد میں ہوا تھا، اور فیصل آباد کی جو اپنی عوام تھی، جب فیصل آباد کے جو اپنے خادمین تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر بہت سے لوگوں کو
مدد کے لیے دعوت دی گئی لیکن کوئی نہ پہنچا. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے بزرگ بھائی اسلم پرویز سوترا صاحب کا، جو کہ وہاں پر پہنچے، اس مصیبت سے انہوں نے آزاد کروانے میں بہت محنت کی. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں، آپ جاتری کا واقعہ لے لیں، آپ قصور کا واقعہ لے لیں، آپ لاہور میں کوئی ایشو ہو اور شیخو پورہ میں کوئی ایشو ہو، تو یہ مسیحی قوم کا جو بیٹا ہے یہ ہر وقت اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو اس وقت جو کہ جیسا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ ہماری قوم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اور اکٹھا ہو کر ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑنی. یہ جنگ لڑ رہے ہیں صرف اپنے حقوق کی خاطر، اور جب ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے تو آپ یقین کریں کہ پاکستان میں امن بھی ہوگا، خوشحالی بھی ہوگی. اور ہم کوئی پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں. ہم جب چرچز میں ہم اپنی دعاؤں کا اختتام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ اے خدا قدوس ہمارے پاکستان کی ہمیشہ سلامتی ہو. ہم اپنے اداروں کے وفادار ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ اسلم پرویز سوترا صاحب نے جو بات کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بھائی کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ یہ اپنی جو بات ہے، جو مسیحی قوم کی آواز ہے، اس کو آگے لے کر جا سکیں، تاکہ مسیحی قوم جو اس وقت دکھ اور درد میں ہے، یہ دکھ اور درد کی آواز کو آگے لے کر جائیں، تاکہ ہمارے دکھ اور درد کم ہوں، اور ہم جو پاکستان کا حصہ ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، پاکستانی ہیں، ہمیں یہ حق حاصل ہو کہ ہم آزادی کے ساتھ رہ سکیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.